صلاتullah wa salam ala muallimul iman. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اسلام نے ایک مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی زیارت کی ترغیب دی ہے، اس سے ملاقات کرنے کی، اللہ واسطے اس سے ملنے کی ترغیب اور تشویق دلائی ہے. اس سلسلے میں صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد الله له على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير اني احببته في الله عز وجل. قال فاني رسول الله اليك بأن اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ. ایک شخص نے ایک دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کے راستے میں اس بستی سے پہلے ایک فرشتہ مقرر کر دیا. جب یہ شخص اس بھائی کے پاس پہنچا تو فرشتے نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا: اس بستی میں موجود اپنے بھائی کی زیارت اور اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے آیا ہوں. فرشتے نے پوچھا: کیا اس بھائی کا تم پر کوئی احسان ہے جس کا تم بدلہ دینا چاہتے ہو؟ کہا: نہیں، اس بھائی سے مجھے اللہ کی خاطر، اللہ کے واسطے محبت ہے. اس فرشتے نے جواب دیا: سن لو، میں اللہ کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں. میں اللہ کا قاصد ہوں کہ اللہ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح تم اللہ کی خاطر اپنے اس بھائی سے محبت کرتے ہو. اس سے اپنے بھائی سے اللہ کی خاطر محبت کرنے اور اللہ کے لیے اس کی زیارت کرنے اور اس کی ملاقات کرنے کی اہمیت و فضیلت کا نہ صرف اشارہ بلکہ واضح صراحت ملتی ہے. میرے بھائیو، البتہ زیارت کرنے کے اور ملاقات کرنے کے چند آداب ہیں. ایک اہم ادب یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں زیارت نہ کی جائے جن اوقات میں غلاموں اور نابالغ بچوں کو اجازت لینے کا قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے. گویا یہ تینوں اوقات آرام کے وقت ہیں، راحت کے وقت ہیں، خلل اندازی نہ کرنے کا وقت ہیں. اس لیے ان اوقات میں زیارت کرنا درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاة العشاء. اے ایمان والو، تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے 3 بار تم سے اجازت لیا کریں. جب تم پر داخل ہونا چاہتے ہوں، تمہارے کمرے میں آنا چاہتے ہوں تو اجازت لے کے آئیں. ایک تو صلاۃ فجر سے پہلے، دوسرے دوپہر کے وقت میں جب تم کپڑے اپنے اتار کے قیلولہ کرتے ہو، آرام کرتے ہو، اور ایک صلاۃ عشاء کے بعد. تو 3 اوقات یہ راحت کے اوقات ہیں، اہل و عیال کے پاس رہنے کے اوقات ہیں، سونے کے اوقات ہیں. اس لیے اس میں اجازت لے کے گھر میں رہنے والے نابالغ بچوں اور غلاموں تک کو اجازت لینے کے لیے کہا گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی تشویش میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کی راحت میں خلل پڑتا ہے. بہرحال اس وقت کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ہاں آئے، اس کی زیارت اور ملاقات کو آئے اور اس کے آرام میں خلل پڑے. لیکن اگر کوئی خاص ضرورت ہو یا کسی وقت جو ہے کھانے کی دعوت پہ بلایا گیا ہو، وقت بتا کر کے اسی وقت میں دعوت دی گئی ہو، تو پھر اس وقت جا سکتے ہیں یا خاص ضرورت پہ بھی جا سکتے ہیں. چنانچہ اس سلسلے میں ہم
ایک حدیث اور ایک اثر پیش کرتے ہیں، اس سے یہ معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث، جو طویل حدیث ہجرت سے متعلق، جس کی ابتدا میں یہ بات آئی ہے کہ کم ہی کوئی دن ایسا گزرتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کسی ایک وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہ نہ آتے ہوں۔ جب آپ کو مدینہ ہجرت کرنے کی اور مکہ چھوڑنے کی اجازت ملی تو عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بوقت ظہر آئے، ہمیں حیرانی ہوئی، ہمیں تعجب ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی گئی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں آئے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات ہوئی ہے، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ وقت چونکہ زیارت کا وقت نہیں تھا، قیلولہ کا وقت تھا، اسی لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، اور اس تعجب اور حیرانی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ وقت زیارت اور ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا اثر جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ بات معلوم ہوتی کسی صحابی کے بارے میں کہ ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، میں اسے سیکھنے کے لیے ان کے پاس پہنچتا۔ اگر قیلولہ کا وقت میں پہنچ جاتا تو میں ان کے دروازے پر اپنی چادر کو ٹیک لگا کر کے میں بھی لیٹ جاتا، اور دوپہر کی لپٹ میرے چہرے پر، دوپہر کی ہوا میرے چہرے پر مٹی ڈالتی رہتی اور لپٹ رہتی اور میں دروازے پہ لیٹا رہتا، اور اس کے بعد جب وہ قیلولہ کر کے باہر نکلتے تو میں ان سے سلام کرتا اور ان سے وہ حدیث کے بارے میں حدیث کو سیکھتا۔ یہاں پر کہنا مقصود یہ ہے، یہ حدیث سنن دارمی میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اثر یہ سنن دارمی میں ہے۔ تو بہرحال یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو علم حاصل کرنے کے اتنے حریص تھے اور اپنے اوقات کو غنیمت سمجھتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود اگر وہ قیلولہ کے وقت میں کسی صحابی کے گھر پہنچتے تھے تو دروازہ کھول کر کے اس دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے، اس کے گھر میں جاتے نہیں تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی راحت میں خلل ہو، اور بعد میں جب وقت ہو جاتا تھا تو اور صحابی از خود باہر نکلتے تھے تو ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو گویا یہ زیارت کا وقت وہ وقت ہونا چاہیے جس وقت میں دوسرے کی آرام و راحت میں خلل نہ پڑے۔ اسی طرح سے زیارت کرتے ہوئے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کے گھر زیارت کو پہنچے ہیں، بھلے آپ اس سے افضل ہیں، بھلے اس سے آپ زیادہ علم والے ہیں، زیادہ فقہ والے ہیں، زیادہ متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن اس کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر آپ امامت کے لیے آگے نہ بڑھیں، اور نہ ہی اس کی مخصوص جگہ پر، اس کی مخصوص نشست پر، اس کے مخصوص بستر پر اس کی اجازت کے بغیر آپ بیٹھیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن الرجل الرجل فی سلطانہ ولا یقعد فی بیتہ علی تکریمتہ الا باذنہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی شخص کی سلطنت میں، کسی کی ملکیت میں، کسی کے گھر میں اس کی امامت نہ کرے، اور نہ ہی اس کے بستر پہ، اس کی مخصوص جگہ پر، اس کی مخصوص نشست پر اس کی اجازت کے بغیر بیٹھے۔ ظاہر بات ہے وہ اپنے گھر میں، اپنی سلطنت میں، اپنی ملکیت میں وہ زیادہ حقدار ہے، وہ خود بڑھنا چاہے آگے بڑھے، وہ کسی اور کو بڑھانا چاہے آگے بڑھائے، کوئی شخص وہاں پر تصرف نہ کرے، کیونکہ وہ اس کی اپنی سلطنت ہے، وہ اس کی اپنی ملکیت ہے، وہ اس کا اپنا مکان ہے، وہ وہاں پر جس طرح چاہے تصرف کرے۔ اور یہیں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ زیارت کی تعداد کم یا زیادہ حسب حاجت، حسب ضرورت، حسب مودت، اور جس شخص کی زیارت آپ کر رہے ہیں اس کے احوال کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آپ نے ابھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن صبح یا شام ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے بہت قریبی تھے، اور آپ کی زیارت سے ان کو خوشی ہی حاصل ہوتی تھی، اکتاہٹ ہونے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے زیارت کرنے سے اس محبت میں اور اضافہ ہی ہوگا۔
اور البتہ جہاں تک اس حدیث کا سوال ہے جو بیان کیا جاتا ہے زر غباً تزدد حبا، کہ ناغہ دے کر کے زیارت کیا کرو، ناغہ دے کر کے ملاقات کیا کرو، اس سے محبت ہوگی، تو یہ حدیث جو ہے کلام سے خالی نہیں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے جو ہے اس حدیث کو قلت زیارت کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔